ماں ہوتی ہے وہ بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے. بچوں یاد رکھنا یہ ماں کی وصیت ہے, سب سے لڑنا مگر حیدر کرار سے نہ لڑنا. ہائے 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 ہائے, مولا آپ کو سلامت رکھے گا. بسم اللہ. سب سے لڑنا مگر حیدر کرار سے نہ لڑنا. اب مرحب بیٹھ گیا تخت کے اوپر, سارے یہودی اکٹھے ہو کے آگے کہا 7 ہجری ہے, محمد کا دین دن بدن پھیل رہا ہے, دن بدن پھیلنے والے دین کو 7 ہجری میں ختم کریں. ناد رہے گا دین, معاذ اللہ نہ رہے گا دین کا بانی. ہم مدینے پہ حملہ کرتے ہیں, تم ہمیں لشکر دو, تم ہمیں دولت دو, تم ہمیں سونا دو, تم ہمیں چاندی دو, تم ہمیں تلواریں دو, تم ہمیں نیزے دو. ہم مدینے پہ حملہ کرتے ہیں. ابھی یہ سازشیں کر رہے تھے کہ ادھر سے محمد مصطفیٰ نے اپنے طیب اور طاہر وجود پر جبریل کے پروں کی خوشبو محسوس کی. تو رسول خدا کی طرف دیکھ کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ, سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ چلا جا قلعہ خیبر کے پاس, فتح جانے اور میں اللہ جان. ادھر سے رسول آئے, رسول نے سب کو اکٹھا, سرکار نے فرمایا صبح جانا ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیا لڑائی لگائی ہوئی ہے, لڑنا ہے. سرکار نے فرمایا پوچھو گے نہیں ملے گا کیا ملے گا. سرکار نے فرمایا 1 من سونا, 2 من چاندی, 4 اونٹ کھجوروں. وہ کہتے سرکار ابھی چلیں. سرکار نے فرمایا کل جانا. وہ بندہ باہر, آپ کو پتہ ہے جب بندہ غریب یکدم کروڑ پتی ہو جائے تو اس کے چلنے کے انداز ہی اور ہوتے. بندے نے پوچھا بھائی جان خیر ہے, آج مسکرا رہے ہیں. کہا میں 1 من سونے کا مالک, 2 من چاندی کا مالک. کہا بھائی جان کہاں سے ملنا ہے. کہا مجھے اس محمد نے کہا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہائے 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 ہائے, مجھے اس رسول نے کہا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کہا اچھا یہ بات. کہا اسے پوچھنا تو تھا, کوئی سنو کھودنی ہے, اور یہ کہاں سے آئے گا اتنا سونا چاندی. فرمایا ابھی پوچھ لیتے. یا رسول اللہ کیا کرنا پڑے گا. سرکار نے فرمایا کرنا کیا, تلوار پکڑنی ہے, فوجیوں میں لباس پہننا ہے, میدان میں جانا ہے, پہلے انتر کو مارنا ہے, پھر حارس کو مارنا ہے, پھر اتنے بڑے منہ والا مرحب آئے گا اس کو مارنا ہے. جب وہ مر جائے گا دروازہ کھولو گے, سونا چاندی, جو امیر تھا پھر غریب ہو گیا. سرکار لڑنا پڑے گا, آپ جانتے تو ہیں. سرکار نے فرمایا چلو کل جانا ہے. اگلے دن آ گئے اکٹھے ہو, پریشان. اب کیا کریں. ساتھ والے نے کہا یار پہلے ہم کبھی لڑے. وہی لڑے گا نا جو پہلے لڑتا تھا. مولا علی لڑیں گے. فرمایا یہ ٹھیک ہے. بندے فریش ہو گئے بالکل. سرکار نے فرمایا اب گنتی گنو بھئی سارے پورے ہیں. جی پورے ہیں. سرکار نے فرمایا چلو. جو ہی جانے لگے رسول نے اس علی کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے. سرکار رسول خدا نے فرمایا یا علی. کہا جی مالک ہے یا علی. کہا پیچھے سب کا خیال رکھنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے علی نہ جائے, یہ آپس میں بھائیاں پیار کرتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. سرکار چلے, راستے میں جہاں رکتے اکٹھے. سرکار مولا علی واقعی نہیں آئیں گے. سرکار نے فرمایا خیر ہے, ویسے پوچھ رہا تھا, ویسے پوچھ. اچھا سرکار نے فرمایا ابھی نہیں آئے گا چلو. تو وہ سونا چاندی
سرکار نے فرمایا ملیں گی. علی مدینے میں لڑے گا. سرکار نے فرمایا چلو. بہت بڑے عالم دین کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. لنگر پہ ڈیوٹی تھی جناب سلمان کی. میں نے بڑے جملے چھوڑ دیے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے سرکار. لنگر پہ ڈیوٹی تھی جناب, یہ اتنے بہادر تھے, اتنے بہادر تھے شاہ جی, اتنے بہادر تھے, 6 مہینے کا راشن 26 دنوں میں کھا گئے تھے. جب تازے سلے ہوئے آٹے کی بوری کا منہ کھلتا, ایک بندہ جس کا نام مجھے نہیں آتا وہ کہتا سبحان اللہ. سارا میں نے چھوڑ دیا جملے سے. آ گئے قلعہ خیبر کے قریب, ادھر سے وہ کام کاج کرنے کے لیے نکلے. وہ یہودی, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ہم نے تو مدینے پہ حملہ کرنا. وہ یہی طرح آ گیا, دوڑ کر گیا. مرحب, کیا ہوا؟ وہ ہم نے تو مدینے پہ حملہ کرنا تھا. وہ اپنے لشکر کو لے کر ادھر آ گیا. ہائے ہائے بابا جی, تھا یہودیوں کا سردار, جو اس نے جملہ کہنا, وہ کاش سونے کی قلم ہوتی, حور کی چادر ہوتی, ولایت کے پر ہوتے, نجف کی صحرا ہوتی, میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا, پھر بھی اس کی قیمت نہیں. تھا یہودی, جملہ کتنا بڑا ہے. یہودیوں نے کہا کہ مرحب, یہ بھوکے ہیں, یہ پیاسے ہیں, ابھی حملہ کرتے ہیں, ابھی حملہ کرتے, یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جب یہ جملہ کہنا تھا, مرحب نے کہا خاموش, سردار کا بیٹا ہوں, سردار کا پوتا ہوں, سردار کا پڑپوتا ہوں, سردار کا بھائی ہوں, میں بھوکوں پہ حملہ نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے, میں بھوکوں پہ حملہ نہیں کرتا. ان کو ذرا ٹھہرنے دو, میں کل ان کو بتاؤں گا. اگلے دن یہودی آ گئے, رسول کے قریب آ کر کہتے ہیں خیر ہے, آپ تکلیف کر کے ادھر رہے. سرکار نے فرمایا ہم آپ سے لڑنے آئے, آپ کوئی نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں سید الانبیاء ہوں. فرمایا جو نبی ہوتا ہے وہ پیشن گوئی دیتا ہے, آپ کوئی پیشن گوئی دے. بابا جی سرکار نے فرمایا میں 39 دن یہاں رہوں گا, 40ویں دن فتح کر کے چلا جاؤں گا. اب بات سادات و غیر سادات جنگ خیبر کی نہیں تھی, اب بات محمد کی صداقت کی تھی. میری بات سمجھے سرکار, میں جملہ پڑھوں. اب بات جنگ کی نہیں تھی, اب رسول کی صداقت کی بات تھی. رسول نے کہا تھا کہ 40ویں دن میں فتح کر کے واپس چلا جاؤں. رسول خدا نے رات کو اکٹھا, سرکار نے فرمایا کون جائے گا؟ ایک بندہ یک دم اٹھا, سب نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا. آپ جائیں گے؟ وہ جانا نہیں تو پھر اٹھے کیوں؟ سرکار یہ جو آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ بڑا ہی بہادر ہے. سرکار نے فرمایا اپنے بارے کیا خیال ہے؟ سرکار نے فرمایا تم جاؤ گے؟ میں جاؤں گا. ہاں تم جاؤ. یہ ٹھیک ہے. جب جانے لگا اس نے ساتھ والے بندے کو کہا دیکھو میری بات سنو, میں جانے لگا ہوں میدان, ٹھیک تو میں میدان میں جاؤں گا, اگر آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ نہ آیا تو مدینے جا کے میری بیوی کو کہنا تیرا شوہر میدان میں گیا تھا واپس نہیں آیا, باقی خیر ہے. آج بھی ان کی تلواریں اپلائیڈ فار میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں. خنجر میں نہ کوئی داغ, دامن میں نہ کوئی چھینٹ. تم قتل کرو یا کرامات کرو. بندے جاتے میدان میں, جتنی سپیڈ سے جاتے اتنی سپیڈ سے باعزت انداز سے واپس. یہ قریب جاتے, اللہ محمد کے خیمے میں آ کر کہتے اکبر. اس تو بڑا اور جملہ میں کی پڑھنا. دروازہ کھلتا, اتنے بڑے منہ والا مرحب باہر.
وہ کہتا ہے آؤں، نیچے سے کہتے جاؤں. بھائی یہی پریکٹس چلتی رہی 39 سے. بندے جاتے باعزت انداز سے واپس آ جاتے، بندے جاتے باعزت انداز سے. ہائے ہائے پڑھو جملہ سر. بندے جاتے، ہائے میرے اللہ، بندے جاتے باعزت انداز سے واپس آ جاتے. پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، پانچواں دن گزرا، چھٹا دن گزرا، ساتواں دن گزرا، آٹھواں دن گزرا. دن گزرتے گئے، کبھی نہ پریشان ہونے والا محمد پریشان ہوتا گیا. دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے. اب آپ نے زمین کو پکڑ کے بیٹھنا ہے. مشرف عباس علوی نے اب آپ سے داد لینی ہے. سرکار دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے. 39 دن چڑھا، بس 39 دن کا آنا تھا. ادھر سے مرحب نے کہا کہ جلدی کرو، فحاشا عورتوں کو بلا کر قلعہ کموس پر کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ کے خلاف ارے گیت گانے شروع کر دو. ادھر سے عورتوں نے گیت گانے شروع کر دیے. کبھی نہ پریشان ہونے والا محمد پریشان ہو گیا. محمد مصطفیٰ نے کہا میرے اللہ، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں اپنے علی کو ساتھ لے کر جاتا ہوں؟ آج میں اپنے علی کو ہر انداز سے بلاؤں گا. کہا سلمان، کہا جی مکمل ایمان، کہا جلدی کر میرا مصلی عبادت لے کر آ. ادھر سے محمد مصطفیٰ نے اپنے اپنے خیمے میں مصلی عبادت بچھایا. ادھر سے مدینے میں محمد مصطفیٰ کے جانشین نے مولا علی علیہ السلام نے کمبر کہا جی لائے کے ممبر، کہا میرا مصلی لے کر آ. ادھر سے محمد نے مصلی بچھایا، ادھر سے علی نے مصلی بچھایا. ادھر سے محمد نے اللہ اکبر کہا، ادھر سے حیدر کرار نے اللہ اکبر کہا. ادھر سے محمد مصطفیٰ سجدے میں گئے، ادھر سے حیدر کرار سجدے میں گئے. ادھر سے محمد مصطفیٰ نے نماز ختم کی، ادھر سے حیدر کرار نے نماز ختم کی. ادھر سے محمد مصطفیٰ نے مصلی اٹھا کے سلمان کو دیا. ادھر مدینے میں حیدر کرار نے مصلی اٹھا کے جناب کمبر کو دیا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کمبر، کہا جی لائے کے ممبر، کہا جلدی کر میری تلوار ذوالفقار لے کر آ. جناب کمبر چلتے ہوئے جناب زہرا کے دروازے پہ آئے. بی بی فضا آگے کھڑی تھی تلوار ذوالفقار کو لے کر. بی بی فضا آگے کھڑی تھی تلوار ذوالفقار کو لے کر. بی بی فضا آگے کھڑی تھی تلوار ذوالفقار کو لے کر. یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، جناب فضا اور جناب کمبر. جناب کمبر نے کہا فضا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تلوار ذوالفقار لینے کے لیے آیا ہوں؟ بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. کہا تو باہر رہتا ہے میں اندر رہتی ہوں، تو باہر رہتا ہے میں اندر رہتی ہوں. ارے کمبر تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. فرمایا فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ تو ولی اللہ کو دیکھتا ہے، میں عصمت اللہ کو دیکھتی. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری. فرمایا تو ولی اللہ کو دیکھتا، تو ولی اللہ کو دیکھتا ہے، میں عصمت اللہ کو دیکھتی. فرمایا یہ تلوار لے جا. تلوار لے کے ادھر سے محمد مصطفیٰ نکل. رسول خدا نے فرمایا سلمان آج میں اپنے علی کو ہر انداز سے پکاروں گا. ادھر سے علم تیار کرنا شروع کر دیا. رسول نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جو بھاگنے والا نہیں ہوگا. ہائے ہائے، کل میں علم اسے دوں گا جو بھاگنے والا نہیں ہوگا. 35 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، ابھی میں نے خیبر شروع نہیں کی. فرمایا میں اسے علم دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے بھی کرتا ہوگا، اللہ بھی اسے کرتا ہوگا، میں محمد بھی کرتا ہوگا. اسے دوں گا علم، اسے دوں گا. ادھر سے محمد مصطفیٰ خیبر کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. ادھر سے جناب حیدر کرار نے کہا جلدی کرو میرا دل لے کر آؤ، دل لے کر آؤ. ادھر سے جناب محمد مصطفیٰ خیبر کی پہاڑی پہ چڑھ کے کہا میرا تن میرا من میرا روپ گگن میرے دی کا چمن میرا شعلہ بدن، یا قہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. ادھر سے مولا علی علیہ السلام دلدل پر سوار ہوئے. ادھر سے محمد مصطفیٰ نے کہا این این یا علی، کہاں ہے تو یا علی؟ ابھی یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا، علی نے محمد کے قدموں پہ ہاتھ کر رکھ کر کہا لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا ہم آ گئے.
ادھر سے محمد مصطفیٰ نے علی کی پیشانی کا بوسہ لی، علی کو اپنے سینے لگا کر کہتے ہیں مرحبا یا علی، کبھی نہ پریشان ہونے والا جو محمد پریشان ہوا تھا، اس نے علی کو دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ ہے، جس کے دیکھنے سے چہرے کی پریشانی ختم ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ میری بات سمجھے؟ مولا کو صرف مانا کریں، وہ کیسے تھے کوئی نہیں جانتا، ان کا لباس بھی نہیں جانتا تھا ان کا وجود کیا ہے۔ اپنی اوقات میں ہمیں رہنا چاہیے، جتنی ہماری اوقات ہے اتنے میں ہمیں رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا، ساری دنیا کلندر کو نہیں سمجھ سکتی تو مولا علی کو کون سمجھ سکتا؟ ہمارا کام ہے صرف ان کو ماننا۔ یہ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھا، مولا نے کہا کہ چل تھوڑی سی سیر کر کے چلا، سامنے دریا تھا، مولا نے پانی میں قدم رکھنے کا ارادہ کیا، یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا فرمایا کیا؟ مولا ڈوب جائیں گے۔ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں دنیا، مولا ڈوب جائیں گے۔ مولا فرمایا کیا کروں پھر؟ مولا کسی سے پوچھتے، مولا فرمایا جا مچھلی سے پوچھ۔ یار بولو جس بندے کو اللہ نے زبان سے، مچھلی سے پوچھ۔ کیسے پوچھوں؟ مولا فرمایا آواز دے یا ایھا الجمجمہ، اس نے آواز دی یا ایھا الجمجمہ، اتنی بڑی مچھلی باہر، اس کے ساتھ 70 اور آ گئے، سب نے کہا آنا جمجمہ آنا جمجمہ آنا جمجمہ آنا جمجمہ آنا جمجمہ آنا جمجمہ، میں جمجمہ میں جمجمہ میں۔ وہ کہا مجھے ایک سے کام ہے، کہا باپ کا نام پوچھ کیا، باپ کا نام پوچھ کیا۔ اس نے کہا جی باپ کا نام کیا ہے؟ مولا فرمایا اسے کہا یا ایھا الجمجمہ ابن کمکمہ۔ اب یہ کتنا بدبخت ہے، مچھلی کی آواز بھی سمجھ رہا ہے پھر بھی نہیں یہ جانتا کہ علی کیا ہے۔ میری بات سمجھ نہیں سکا؟ بچے شیعوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، اپلائیڈ فار بالکل شیعہ ہوتے ہیں، وہ ابے سے پوچھ رہا ابا علی اللہ کتنے لکھے، پھر وہ پتہ چل جاتا کہ وہ یعنی کہ یعنی۔ میری بات سمجھے؟ میرا علی کسی مولوی کے فتوے کا محتاج نہیں، اور میرے علی کی ولایت کا پرچار اگر محمد نہ کرے تو اللہ کہتا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے میری رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جب علی اللہ کے بغیر رسول کا گزارا نہیں ہو سکتا، غلام رسول کا گزارا کیسے؟ میری بات سمجھ نہیں سکا؟ اس نے کہا یا ایھا الجمجمہ، ابن کمکمہ 7 مچھلیاں، مجھے ایک سے کام ہے۔ مچھلی نے کہا دادے کا نام پوچھ کیا، کہا مولا دادے کا نام بتائے۔ مولا فرمایا یا ایھا الجمجمہ ابن کمکمہ ابن ہورا۔ اس نے کہا یا ایھا الجمجمہ ابن کمکمہ ابن ہرہرہ، بڑی مچھلی باہر آئی۔ کہا کیا تمہیں تکلیف ہے، ہمیں پریشان کیوں کرتا ہے؟ کہا میرے مولا نے مجھے بھیجا ہے، پانی کم کہاں ہے پانی زیادہ کہاں ہے؟ مگر بھائی جملہ ضائع ہوگا، مجھے قبر تک افسوس ہوگا، پانی کم کہاں پانی زیادہ کہاں؟ مچھلی نے کہا پہلے یہ بتا تجھے میری 3 نسلوں کا کس نے بتایا؟ کہا میرے مولا نے۔ کہا تجھے عقل نہیں آتی؟ جو میری 3 نسلوں کو جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا پانی کم کہاں ہے اور زیادہ کہاں ہے۔ میری بات سمجھ نہیں سکا مجنون؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ کا صدقہ آپ سلامت رکھے۔ مولا اے رسول نے ایسے کیوں نہ کہوں چاند سورج کے اندر چھپ گیا، چاند کرسی والا کرسی پہ بیٹھا ہے، لا وجود کا وجود ان کے وجود کو دیکھ کر مسکرا رہے۔ پڑھو جملہ، اے جملہ سن کے جنا بندہ پریشان ہوئے اللہ کر چوکھا ہی پریشان، جنا خوش ہوئے قیامت تک خوش ہوئے۔ جملہ سنو سناواں، جس نے معراج کی رات
محمد سے ہاتھ ملایا تھا وہ گلے ملا ہوا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے یار. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے سننے کے کیا کہن. مجھے ایسے لگ رہا ہے میں لکھنؤ میں آ گیا ہوں. میری بات سمجھ رہی سرکار. ادھر سے مولا علی بادشاہ رسول نے کہا اللہ کے حوالے یا علی تم جاؤ. ادھر سے علی گئے کچھ کہہ رہے تھے اچھا جان چھوٹی, کچھ کہہ رہے تھے خدا کا خوف کرو, وہ یہ اگر درمیان میں نہ ہوا وہ ادھر آ جائے گا. کچھ کہہ رہے تھے اچھا ہوا اپنے ہاتھ سے مروا دیا. کچھ کہہ رہے نا 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 یا علی تو ہی ہے. اگر درمیان سے علی ہٹ گیا وہ مرحب تو ادھر آ جائے گا. کوئی کیا کہہ رہے تھے. ادھر سے مولا پہنچے, اس نے کھڑکی کھولی, کہتا ہے آؤں. اللہ کا چہرہ مسکرایا. یار مولا علی وجہ اللہ ہے یا نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں مرحب, نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا دل کہتا ہے اوپر آؤں. ہائے ہائے بسم اللہ. فرمایا میرا دل کہتا ہے اوپر آؤں. اس نے کہا یہ وہ نہیں جو پہلے آتے تھے, یہ کوئی اور ہے. یہ غصے سے نیچے اتر کے کہتے کون ہے. میں نے تو بچے ہیں. مولانا نے فرمایا بچ کے دکھا. کہتے تو لڑکا ہے. مولانا نے فرمایا لڑ کے دکھا. سارا مجمع بیٹھا ہے میرے سر کا تاج. مولا امام زمانہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور امام اپنے سپاہیوں میں آپ کو داخل. جملہ سناؤں. کہتے ہیں میں نے تمہیں کبھی پہلے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. مولانا نے فرمایا آج کے بعد دیکھے گا بھی نہیں. آج کے بعد دیکھے گا. کس کا بیٹا ہے؟ سلار بھائی سے لے کر وہ آخری چاچا جی تک. چاچا جی آپ سے میں نے دعا لینی. جو سامنے بیٹھے بابا جی یہ جملہ سادات کے لیے, غیر سادات سے میں نے داد لینی ہے, سادات سے میں نے دعا لینی. جو اس نے جملہ کہا نا مرحب نے, وہ جملہ نہیں ہے, وہ منافق کے منہ کے اوپر تماچا ہے. کہا کس کا بیٹا ہے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا ابو طالب کا. مرحب کہتا ہے وہ ابو طالب جو عرب میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ ابو طالب جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا. مولا فرمایا کیوں آئے؟ مولا فرمایا ہم آپ سے لڑنے آئے ہیں. اچھا آپ کو نہیں پتا جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی میں وہیں پہ آ گیا. آپ کو پتا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. مولانا فرمایا ان الذی سمتنی ام حیدرہ. تمہیں نہیں پتا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ہائے ہائے ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہاں بس حیدر کا نام آنا تھا, جلدی سے تعویذ کھولا پڑا. ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا, حیدر سے. ایسے بوڑھا تھا, آگے شیطان کھڑا. کتنے چلے ہو جناب؟ حیدر آ گیا. حیدر اس نے کہا چھوڑ, مدینے میں بڑے ہی نام کے حیدر, چل لڑ. عرب کی عورتیں تانا ماریں گی, چل. غیرت ہو تو یہودیوں میں بھی ہوتی. چل. چوک چکا کے شریکاں مروائت آ گیا. نہیں بھاگوں گا. مولانا فرمایا اچھا یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ابن الحدید نے یہ جملہ لکھا ہے, جب آپ کے سامنے پڑھنا ہے. مولانا نے فرمایا مرحب تو نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا. کہا ہاں میں نے دیکھا تھا. ساری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. کہا ہاں میں نے خواب دیکھا کہ شیر آیا, اس نے مجھے چیر دیا. مولا فرماتے وہ شیر میں علی ہوں.
وہ شعر میں علی ہوں. مولا نے فرمایا بات سن، میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، یا میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں یا مصطفیٰ کے لیے. میرا ذاتی کوئی دشمن نہیں، ٹھیک ہے، میں صرف اس ذات کے لیے لڑتا ہوں کیونکہ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے. میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا مسجود ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ کائنات میں سب سے عظیم ہے، وہ میرا مالک ہے. میں علی اس وقت غرور کرتا ہوں جب میں اسے سجدہ کرتا ہوں، جب میں سجدہ کرتا ہوں اللہ غرور کرتا ہے. بات سن، کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا جی سوری میں نے نہیں پڑھنا. سرکار نے فرمایا کلمہ نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا. سرکار نے فرمایا پھر بھاگ جا، ابو طالب کا بیٹا پیچھے نہیں آؤں گا. چاچا جی مولا سلامت رکھے یار، تم ابو طالب کا بیٹا ہوں، پیچھے نہیں آؤں، بھاگ جا. اس نے کہا یہ بھی مشکل ہے، عورتیں تانا ماریں، سوری یہ بھی نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا پھر وار کر. اس نے کہا جی نہیں پہلے آپ کریں. مولا فرمایا پھر تجھے موقع نہیں ملے گا، پھر تجھے موقع نہیں ملے گا. اب یہ دو چیزیں پہن کے آیا ہوا تھا، دو ڈبل ہو کے آئے، دو تلواریں، دو نیزے، دو کھود، ڈبل لباس. غصے سے آئے، بس ادھر سے علی نے وار کیا، دو چیزیں پہن کے آیا تھا، علی نے دو کر دی. اس کی لاش پہ صفیہ کہا بڑا کریم ہے جس نے اسے مارا ہے، ویسے ہی سامان ہے، ویسے ہی سونا ہے، ویسے ہی چاندی ہے. رونا شروع کر. بندوں نے کہا یا رسول اللہ مرحب کی لاش کو لوٹنا چاہتے. کبھی نہ رونے والا علی رو پڑا. مولا فرماتے ہیں جب بھائی کی لاش پر بہن آئے تو اسے روکنا نہیں چاہیے. ہائے قسمت بی بی زینب سلام اللہ، بھائی بھی اپنا مارا گیا، لوگ رونے بھی نہیں. یہ وقت بڑا خطرناک وقت ہے جس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں. یہی وقت تھا جب حسین کی لاش کو مسلمانوں نے لوٹا تھا. کسی نے ابا کو لوٹا تھا، کسی نے کبا کو لوٹا تھا. معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی کو لوٹا، جس نے انگوٹھی کو لوٹا تھا اس کا نام تھا بجدل. یہ حرامزادہ قریب ہے، اس نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتری نہیں. یہ کربلا کے میدان میں دوڑا، دو پتھر اٹھائے اس نے. ایک پتھر زمین پر رکھا، پتھر کے اوپر حسین کا ہاتھ رکھا، انگلی کے اوپر خنجر رکھا. دوسرے پتھر سے ایسے وار کیا، زہرا کا ہاتھ پہلو پہ آ گیا، مصطفیٰ کا امامہ کھل گیا. رو رو کے بی بی نے کہا بابا تیرا دین بچ گیا، تیری زہرا اجڑ گئی. جملہ ہے سخت، یہ معافی مانگ کے پڑھنا چاہتا ہوں، جیسے کتاب میں لکھا ویسے پڑھنا. علامہ حسین بن روح امام کے نائب ہیں، امام زمانہ. وہ فرماتے جب بھی چہلم کا دن آتا ہے نا، چہلم کی مجلس ہے نا یہ، تو امام زمانہ امام حسین کی زری کے پاس خون کے آنسو روتے. حسین بن روح پوچھتے مولا خون کے آنسو کیوں روتے؟ کہا حسین بن روح مجھے اور نہ رلا، جہاں پہ بابا گرا تھا وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سر جدا ہوا تھا. جملہ سخت ہے، معافی مانگ کے میں پڑھنا چاہتا ہوں. جو سید بیٹھے میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھو جملہ بابا جی پڑھوں. امام زمانہ نے کہا کیا کہتا ہے حسین بن روح؟ کہا مولا اتنا لمبا سفر بطول کے بیٹے نے کیسے کیا تھا؟ کہا شمر کا ہاتھ میرے بابا کی زلفوں میں تھا، وہ کھینچ رہا تھا، اور کبھی نہ میری دادی زہرا نے سر سے چادر اتاری. 10 محرم والے دن میری دادی نے چادر اتار کر کبھی میرے بابا کا گلا چومتی ہے، کبھی چہرہ چومتی ہے، اور رو رو کے کہتی میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، زہرا اجڑ گئی. ہر بندے حسین کو لوٹا ہے کیوں؟ جس نے امام حسین کے امامے کو لوٹا نا بھائی، اس کا نام ہے مالک ابن بصر. اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا. امامہ لوٹ کے یہ اپنے گھر آیا. علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی تھی. میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے جملہ سے چپ کر کے کھڑی تھی.
اس کی بیوی کہتی ہے اوے کس کا گھر اجاڑ کے آیا ہے؟ کہا باغی مار آیا ہوں۔ باغی کا نام آیا، عورت نے کہا بکواس نہ کر، اگر باغی تھا تو ہمارے گھر میں محمد کی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا زہرا امامہ لینے کے لیے آئی ہے۔ اس نے امامہ اٹھایا، جنگل میں چلا گیا۔ علی کی بیٹیوں نے بازار عبور کرنے شروع کر دیے۔ شام کے بازار میں علی کی بیٹیاں آئی، مومنہ کا دروازہ آیا۔ مومنہ کی نکرانی نے کہا کہ باہر کوئی قیدیوں کا قافلہ ہے جس میں ایک بی بی ہے جس نے اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے، ایک 22 سال کا ضعیف ہے، مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ بابا جی کوئی 22 سال کا ضعیف ہوتا ہے؟ 22 سال کا ضعیف ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جس کی گردن میں دوگ ہے، کبھی اسے اس بازار کھینچ کے لے جاتے ہیں، کبھی اسے اس بازار کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ مومنہ نے کہا جلدی کر دروازہ کھول، میں ہر سال مدینے جاتی ہوں، میرے مولا سجاد فرماتے ہیں جب بھی تمہارے دروازے پہ قیدی ہیں تو تم ان کا احترام کیا کرو۔ مومنہ نے دروازہ کھولا، علی کی بڑی بیٹی نے پہلا قدم رکھا۔ بی بی نے فرمایا مومنہ میں 2 بین کر لوں؟ کہا بی بی تجھے اجازت ہے؟ بی بی نے فرمایا ہائے او میرا حسین۔ کہا بی بی اس کا نام نہ لے، یہ تو مدینے والا حسین ہے۔ بی بی نے فرمایا ہائے او میرا عباس۔ کہا بی بی اس کا نام نہ لے، یہ تو علی کی بیٹیوں کا مان ہے۔ بی بی نے فرمایا ہائے او میرا اکبر لال، میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا جب اکبر کا نام آیا۔ کہا بی بی اپنا تعارف کروا، تو ہے کون؟ کہا میں مدینے والی زینب ہوں، اور میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امامہ حسین کا پڑا رہا، یہ قافلہ چلا، واپس آیا مدینے میں۔ امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم، سرکار حنفیہ سامنے، معافی مانگ کے پھر میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار حنفیہ سامنے، سرکار حنفیہ کی طرف دیکھ کر علی کی بیٹی نے کہا حنفیہ بھائی آج حنفیہ نہیں، آج حسن بن کے مل، آج حنفیہ نہیں، آج حسین بن کے مل، آج حنفیہ نہیں، آج عباس بن کے مل۔ سرکار حنفیہ قریب ہے، بی بی پاک کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹایا تو ہاتھ پہ خون لگا ہوا تھا۔ میں پھر معافی مانگ لیتا ہوں یار، سر پہ خون لگا ہوا تھا۔ فرمایا یہ خون کیسا ہے؟ بی بی نے فرمایا حنفیہ جب میں نے جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو اٹھایا تھا، 40 بندوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، سجاد چھینتے تھے، میں کہتی تھی مجھے مار، او میرے سجاد کو نہ مار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ جناب عبداللہ علیہ السلام کے سامنے آئی، کہا بچے سلام کہتے تھے، کہا جیسے انہوں نے سلام کیا ہے علی کی بیٹی ویسے سلام کر۔ بی بی نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، سرکار عبداللہ غش میں چلے گئے، جو ہی اٹھے فرمایا ہوا کیا ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان ہیں۔ کہا بابا علی کی ولایت کو بچانے کے لیے گئی تھی، او میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، او میرے بابا علی کی ولایت تو بچ گئی ہے۔ ادھر امامہ پڑا رہا، حاجیوں کا قافلہ امامے کے قریب سے گزرا، انہوں نے حسین کا امامہ اٹھایا۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے سونگا، انہوں نے کہا اس امامے سے تو محمد کی خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے اپنے سامان میں رکھا۔ مدینے کے باہر بابا جی تیرا چوتھا امام امامے کے استقبال میں کھڑا تھا، حاجی قریب ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا اے حاجیوں بغیر اجرت کے مجھ سے مزدوری نہیں کرواتے؟ کہا مزدوری کرنا چاہتا ہے۔ امام سجاد نے سامان اٹھایا، اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، کبھی امام سجاد سینے سے لگاتے ہیں سامان کو، کبھی سامان کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، اور جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا دامن نہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں کبھی چومتے ہیں۔ حاجی یہ منظر دیکھتے رہے، جو ہی مصطفیٰ کی قبر آئی انہوں نے امام سجاد کا ہاتھ پکڑا، قبر رسول پر رکھ کر کہا سجاد بتا اس سامان میں تیرا کیا ہے جسے تو کبھی چومتا ہے کبھی سینے سے لگاتا ہے؟ کہا اس میں میرے غریب بابے کا امامہ ہے۔ امام سجاد امامہ لے کر اپنے گھر ہے، جو بی قرآن پڑھ رہی تھی اس نے قرآن چھوڑ دیا، جو بی عبادت کر رہی تھی عبادت چھوڑ دی، امام حسین کے امامے کا بابا جی طواف کرنا شروع کر دیا۔ بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا سجاد میرے بھائی کا امامہ مجھے دے۔ امامہ کھولا تو امامے کے اندر سے تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔
بی بی زینب نے امامہ کھول کے معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، امامہ کھول کے محمد کی قبر پہ رکھا، اور بس قبر پہ رکھنا تھا۔ محمد کی قبر میں زلزلہ آیا، رسول خدا نے کہا میری عالیہ جلدی کر، امامہ اٹھا، اور مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ بی بی نے کہا وعدہ نہ، تو مرد ہو کے برداشت نہیں کر رہا، میں عورت ہو کے ملتے کر رہی تھی۔ نامار او میری ماں نے چکیا بیچ بیچ کے مانا۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے خالق محمد وآل محمد کا صدقہ، 1,26,000 انبیاء کا صدقہ، بی بی زینب سلام اللہ کی عظمت کا صدقہ، مولا علی بادشاہ کی شجاعت کا صدقہ، جتنے مومنین تشریف فرما ہے، جو نیک حاجات لیے بیٹھے حاجات پوری فرما۔ مالک محمد و آل محمد کا صدقہ، ہمیں ایسا شیعہ بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ امام حسین کی مجلس میں حصہ ڈالا کرو، امام بارگاہ میں حصہ ڈالا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام حسین کی مجلس میں حصہ ڈالتا ہے وہ محشر کے میدان میں 14 کا مددگار بن کے اٹھے گا، کیونکہ ہماری حسرت ہے ہم بھی کربلا میں ہوتے، ہم شہید ہو جاتے اکبر بچ جاتے، ہم شہید ہو جاتے قاسم بچ جاتے۔ تو اس لیے خوشنودی امام زمانہ کے لیے اس امام بارگاہ میں آپ نے حصہ بھی ڈالنا ہے کل، اور اس مجلس میں بھی ڈالنا ہے، تاکہ محمد و آل محمد کا ذکر بڑھتا رہے۔ آپ 1 روپے آل محمد کے راستے میں اگر دیں گے تو آپ کو وہ 1 کروڑ روپے دے دیں گے۔ تو وہ ہمارے وارث کا مالک ظہور فرمائے، ہمارے وارث کی شاہی ہو، ہمارا وارث محمد کی طرح مسکراتا ہو، ہمارا وارث علی اکبر کا انتقام لے، علی اصغر کے تیر کا انتقام لے۔ واسطہ محمد و آل محمد کا میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں، جو نیک حاجات لیے بیٹھی ہیں، حاجات مولا پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ مولا نے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا، مالک ہمیں علی ولی اللہ پہ قائم اور دائم فرمائے، مالک ہمیں منکران ولایت سے دور فرمائے۔ مالک محمد و آل محمد کا واسطہ، غازی شہنشاہ کی نالین کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں، میری مائیں بہنیں، میرے بھائی بے اولاد ہیں، مولا